حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ کا عشق قرآن 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران ملتان میں جامع مسجد سراجہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت قاری صاحب پر ختم نبوت کا ایسا غلبہ عشق تھا کہ تدریس کے ساتھ اس تحریک میں بھی آپ پیش تھے، حتیٰ کہ جب حکومت کی طرف سے گرفتاریاں شروع ہوئیں تو قاری صاحب بھی گرفتار ہو کر لاہور جیل میں پہنچ گئے۔ اسی دوران رمضان المبارک شروع ہوا تو قاری صاحب نے تراویح میں قرآن مجید سنانا شروع کیا۔ ابھی 10 پارے ہی ختم ہوئے تھے کہ حکام کی طرف سے اطلاع آئی کہ اگلے دن کچھ قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ اسی دوران قاری صاحب نے تراویح کی پہلی رکعت میں 11ویں پارے سے تلاوت شروع فرمائی اور 27ویں پارے کے اختتام پر رکوع فرمایا، اور اس طرح پہلی 2 رکعتوں میں 17 پارے ختم فرمائے اور بقیہ 18 تراویح میں 3 پارے سنا کر قرآن مجید کی تکمیل فرمائی، اور فرمایا کہ بعض احباب نے رہا ہو جانا تھا، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کو قرآن کریم تراویح میں مکمل سننے کے لیے شاید یہ ترتیب نہ ملے، اور تراویح میں پورا قرآن سنانا سنت ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہی قرآن کریم مکمل کر کے یہ سنت ادا کر دی جائے اور رہا ہونے والوں کا بھی اس سنت پر عمل ہو جائے۔ ان ایام اسیری میں حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت و برکاتہم بھی حضرت قاری صاحب کے ساتھ تھے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ رہا ہوئے تو پھر وہی تدریس قرآن اور ختم نبوت کی ذمہ داریاں ایک دفعہ شیخ القراء حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، تدریس قرآن بھی دین کا کام ہے اور ختم نبوت بھی دین کا کام ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا، اب یہ تم خود انتخاب کر لو کون سا کام کرنا ہے۔ شیخ القراء حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ کی اس نصیحت کے بعد حضرت قاری صاحب نے استاد صاحب کی منشا کے مطابق دیگر مشاغل سے خود کو مکمل فارغ کر کے تدریس قرآن کے لیے ایسا وقف کر دیا کہ پورے دھیان سے اسی کام میں لگے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گویا پوری زندگی تلاوت و تدریس قرآن سے عبارت تھی، اور اللہ پاک نے بھی ایسی برکت و قبولیت سے نوازا کہ آپ کا انداز تدریس بلا مبالغہ پورے عالم اسلام کے لیے مثال اور قابل تقلید نمونہ ثابت ہوا۔